جیسی بھی ہو، لیکن وہ جو چیزیں خارق عادات دکھا رہا ہوگا لوگ اچنبے سے دیکھ رہے ہوں گے۔ اچھا ایک بات اور بھی بتا دوں، آپ گھر میں بیٹھے ہوں، کوئی مسجد میں ہوں گے، شور آئے گا کہ وہاں پر خدا اتر پڑا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور عجیب و غریب چیزیں دکھا رہا ہے، آسمان کو کہہ رہا ہے تو آسمان بارش برسا رہا ہے، زمین کو کہہ رہا ہے تو زمین خزانے نکال رہی ہے۔ کچھ لوگ جو گھر میں بیٹھے ہوں گے، توجہ ہو، یہ بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، کہیں محفل میں ہوں گے، مسجد میں ہوں گے، جب یہ شور آئے گا تو کچھ کہیں گے کہ چلو ہم بھی جا کر دیکھ کے آتے ہیں، ایسے ہی ہوتا تو کچھ لوگ یہ کہہ کر کے اٹھیں گے اور جا کر کافر ہو جائیں گے، اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جو جیسے سنیں گے اپنے آپ کو گھر میں ایسے مضبوط بند کر لیں گے کہ ان کو ہوا آنے کی بھی خواہش نہ رہے، اس طرح اپنے آپ کو محفوظ کر لیں گے۔ اور بزرگوں نے لکھا ماشاء ہے اللہ۔ کہ اس وقت اس کے فتنے عروج پر ہوں گے، لوگوں میں صرف اور صرف چرچا یہی ہوگا۔ اسی لیے میں اکثر یہ میڈیا کو دجالی میڈیا کہتا ہوں، اس کی وجہ یہی ہے کہ دجال کے آدھے سے زیادہ کام یہ میڈیا والے کرتے ہیں، سب جگہ پھیلائیں گے افواہیں، اور جھوٹ کو سچ کر کے دکھاتے رہے، سچ کو جھوٹ کر کے دکھاتے رہے، یہ میڈیا یہی سب کام کرتی رہے گی۔ اس وقت کون لوگ محفوظ رہیں گے؟ بزرگوں نے لکھا ہے دجال کے قریب بھی جائے گا کوئی بندہ، لیکن اس کو دیکھ کر نہیں گمراہ ہوگا، تو یہ کون ہوگا؟ جس کا سینہ حضور کی محبت سے بھرا ہوگا، سبحان اللہ، یہ سبحان وہی اللہ۔ ہوگا، یہ وہی ہوگا جس کے لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، لبیک یا رسول تیرے اللہ، لبیک۔ قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، دیکھیے صحیح بات، حضور کے قدموں میں جو پڑے ہیں وہ غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں میں جچے دیکھ کے تلوا تیرا۔ دعا تیرا، صحیح بات ہے۔ اب یہ دجال گھومتا ہوا جب فتنہ بہت برپا کر چکا ہوگا، مکہ جائے گا، پہلے یہ یمن جائے گا، یمن میں بھی بہت فتنہ پھیلائے گا، اس کے بعد پھر مکہ آئے گا، مکہ کی سرحدوں کو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے محفوظ کر رکھا ہوگا، فرشتے اسے داخل ہونے نہیں دیں گے، ماریں گے اور داخل نہیں ہو سکے گا۔ بے پھر شک، مدینہ جائے گا، مدینہ طیبہ اپنی پوری فوج لے کر کے داخل ہونے کی، 2 شہروں کے علاوہ پوری دنیا کے ہر شہر گھومے گا، ہر شہر گھوم چکا ہوگا 2 شہروں کے علاوہ، مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ۔ مدینہ طیبہ کی سرحد پر آئے گا، وہاں پر بھی اللہ کے فرشتے پہرا دے رہے ہوں گے، میرے مصطفیٰ کا شہر ہے، دجال نہیں آ سکتا، بے شک۔ لیکن اس کا شہرہ جب مدینے کے باہر بہت پھیل چکا ہوگا، مقام جرف ایک جگہ ہے، وہاں تک وہ پہنچ چکا ہوگا، جہاں آج بادشاہ نے ایک پیلس بنایا ہوا ہے، ان لوگوں نے ایک پیلس بنا کر رکھا ہے وادی جرف پہ، وہاں تک پہنچے گا تو مدینہ طیبہ کے ایک عالم وہ جائیں گے، اس سے مناظرہ کریں گے، ڈیبیٹ کریں گے، صرف مناظرے کے کرنے کی وجہ سے اس عالم دین کو وہ قتل کر دے گا، قتل کر کے اس کے بعد پھر ان کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور اس کے بعد کہے گا کہ دیکھا میری طاقت۔ اس عالم دین کا کہنا ہوگا اب تو مجھے تیرے دجال ہونے پر اور زیادہ یقین ہو گیا، اس لیے کہ میں نے میرے مصطفیٰ سے سنا ہے، وہ مار کر کے دوبارہ زندہ کرے گا۔ اور اس عالم کا دوسرا چیلنج یہ ہوگا کہ میں نے اپنے حبیب سے ایک اور بات سنی ہے، اب کی بار اب تو مار کر کے دکھا۔ دوسری بار حدیث پاک میں ہے دوسری مرتبہ اس عالم کو قتل کرنے کی 1000 کوشش کرے گا لیکن مار نہیں سکے گا۔ وہ عالم ربانی بیان کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہوئی صلی اللہ علامات علیہ یہی وسلم۔ ہیں، ایک بار قتل کر کے اٹھائے گا لیکن دوبارہ وہ مار نہیں سکے گا۔ یہ فتنہ پھیلا ہوگا دجال کا، اور یہ گھومتے پھرتے ملک شام پہنچے گا جہاں امام مہدی ہوں گے۔ امام مہدی یہودیوں سے جنگ کرتے کرتے اور دجال کے فتنوں سے فیس کرتے کرتے وہاں پر ہوں گے، ملک شام میں، دمشق میں، دعا کر رہے ہوں گے اللہ ان کے فتنوں سے بچا۔ ایک عصر کی نماز ہوگی، جب امام مہدی نماز کے لیے جا رہے ہوں گے، 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھتے ہوئے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اتر جائیں گے۔ سبحان اللہ، حضرت سبحان عیسیٰ علیہ اللہ، السلام اب بھی باحیات ہیں آسمانوں پر، بے شک۔ اللہ کریم ان کو اتارے گا، وہ آئیں گے،
हज़रत इमाम मेहदी फ़ौरन ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पहचान लेंगे और आपका हाथ पकड़ कर के वो लाएंगे, और इमामत के लिए जब वो आगे बढ़ाएं तो ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम नमाज नहीं पढ़ाते। इमाम मेहदी से कहते हैं इमाम आप ही होंगे, हाकिम आप ही होंगे, मुंतज़िम आप ही होंगे। अब ईसा अलैहिस्सलाम ये बयान फरमाएंगे मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ दज्जाल के कत्ल के लिए आया हूँ। बेशक। उसके बाद इमाम मेहदी नमाज से फारिग होकर अल्लाह का शुक्र बजा लाएंगे। फिर ये ईसा अलैहिस्सलाम की माइयत में जैसी बाहर निकलेंगे, हदीस पाक में है ईसा अलैहिस्सलाम की सांस या उनकी खुशबू जहाँ तक जाएगी दज्जाल उतना तेज़ पिघलता चला जाएगा, करीब नहीं आ पाएगा। अब वो इधर उधर भागा भागा फिर रहा होगा ईसा अलैहिस्सलाम के खौफ से। ईसा अलैहिस्सलाम जिस वक्त आएंगे वो सुनहरा दौर हदीस पाक में है। अब ईसा अलैहिस्सलाम सलीब को तोड़ देंगे कि अकीदा ख़त्म करो, खिंजीर को मारेंगे, जिजिया ख़त्म करेंगे, और उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम उस मलऊन दज्जाल को भगाते भगाते मकाम लुद पर ले जाएंगे जो आज इज़राइल में है, वहाँ तक लेकर जाएंगे मकाम लुद पर। ईसा अलैहिस्सलाम उसको अपने तीर से मारेंगे, ख़त्म हो चुका होगा। दज्जाल के जितने हमराही थे उनको भी ईसा अलैहिस्सलाम ख़त्म कर देंगे। अब जब वापस ईसा अलैहिस्सलाम दिमश्क पहुँचेंगे मुल्क शाम, तो हदीस पाक में पूरी रोए ज़मीन पर एक भी काफिर नहीं होगा, जो होगा वो मुसलमान होगा। माशाअल्लाह, सुभान ये वो अल्लाह। वक्त है जिसका वादा अल्लाह ने कुरान में फरमाया, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्ली। वही अल्लाह है जिसने अपने रसूल को हिदायत के साथ भेजा है, बेशक। ताकि अपने दीन को सारी दुनिया पर गालिब करे। अब तक ये दीन पूरी दुनिया पर नहीं गालिब आया, लेकिन वो दिन होगा जब ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे रूए ज़मीन पर। इसीलिए मैं कहता हूँ वो दिन आएगा जब हर घर से आवाज़ आएगी लब्बैक या रसूल अल्लाह। वो दिन आएगा, वो वक्त आएगा। सब्र के बाद, हर अंधेरे के बाद सुबह होना है, रात के बाद उजाला आना है। हाँ, आज जो हालात हैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कुछ देर की खामोशी है, फिर दौर आएगा। आज कुत्तों का दौर, कल हमारा दौर आएगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। मेरे अज़ीज़ों, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम जब उसे कत्ल कर चुके होंगे और फिर रूए ज़मीन पर सिर्फ परचम इस्लाम लहरा रहा होगा, इमाम मेहदी की उम्र 49 साल या 50 साल के आसपास होगी। वो बैतुल मुक़द्दस में इंतकाल कर चुके होंगे। आपकी जनाजा की नमाज ईसा अलैहिस्सलाम पढ़ाएंगे, वहीं दफन होंगे। फिर ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम मोमिनीन को लेकर मदीने तैयबा का रुख करेंगे। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के पास ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, ईसा अलैहिस्सलाम निकाह भी फरमाएंगे, आपकी औलाद भी होंगी, लेकिन मदीने तैयबा में आपका इंतकाल होगा और मेरे आका के हुजरे में दफन होंगे। सुभान अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा रोज़ा मुबारका, उसमें एक जगह ईसा अलैहिस्सलाम की बाकी है। सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम वहाँ दफन होंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ, ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम उस वक्त भी नबी ही रहेंगे, उनका जो मनसब नबूवत है वो है, लेकिन शरीयत उनकी नहीं चलेगी, मेरे मुस्तफ़ा की होगी। शरीयत सिर्फ मेरे मुस्तफ़ा की होगी, इसलिए कि जिस दिन मेरे आका पैदा हुए उस दिन से लेकर क़यामत तक सिर्फ एक ही सिक्का चलना है। आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, नया चलेगा। आलम में रंग बदला है विलादत। ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम के इंतकाल के बाद अब क्या होगा? अब क्या होगा? आप दफन हो चुके होंगे, क़यामत करीब आ चुकी होगी। अब उसके बाद मामला ये होगा कि अल्लाह तबारक व तआला कौम याजूज माजूज को पैदा करेगा। हाँ, इसमें बीच में एक रिवायत ये भी है कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला हुक्म फरमाएगा कि मैं एक ऐसी कौम भेज रहा हूँ जो दुनिया में फसाद मचाएगी। जो मोमिनीन हैं उनको लेकर कोहे तूर पर चले जाएं। ईसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर की तरफ मोमिनीन को लेकर जाएंगे, लेकिन उस वक्त ज़मीन पर याजूज माजूज एक कौम है, ये दो लोग नहीं हैं।
بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ایسی بات آتی یاجوج ماجوج 2 آدمی ہوں گے. 2 آدمی نہیں، یہ بہت بڑی فوج ہے، بہت بڑی فوج ہے، اور یہ ابھی موجود ہے. یافس بن نوح کی اولاد میں سے یہ ایک جزیرے میں قید ہے، وہ واللہ عالم. لیکن قرآن میں 16ویں پارے میں اس کا ذکر ہے کہ حضرت سکندر ذوالقرنین نے ایک لوہے کی پگھلا کر کے پہاڑوں کے بیچ دیوار بنا کر ان کو قید کر رکھا. یہ قوم آ نہیں سکتی. لیکن قیامت کے قریب وہ سد سکندری جو باندھی ہوئی دیوار ہے وہ ٹوٹ کر گر جائے گی. یاجوج ماجوج پورے باہر نکل آئیں گے، اور جیسے آئیں گے وہ جس ندی کے کنارے سے گزریں گے پورا پانی پی جائیں گے. وہ جو درخت ہو ملے، جو کچھ بھی ہو سب کھا جائیں گے، کچھ بھی نہیں. یہاں تک کہ یہ وہ زمانہ ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی موجود ہوں گے، ان کے انتقال سے پہلے ہی یہ یاجوج ماجوج آئے. ایک بیل کا سر جو ہے 100 دینار میں مل رہا ہوگا، 100 سونے کے سکے، اور اس کو بھی لوگ غنیمت سمجھیں گے. اتنی مہنگائی کوئی چیز ہی نہیں مل رہی ہوگی، سب یہ کھا کر چٹ کر چکے ہوں گے. پھر عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ہی اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام یہ عرض کریں گے مولا اس ظالم یاجوج ماجوج سے ہمیں نجات عطا کر. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بیماری ان کی گردن میں پیدا کرے گا، وائرس آئے گا ان کو بھی، یاجوج ماجوج کو. اب اللہ عالم اس وقت کا کون سا کورونا ہوگا، کون سا آئے گا. لیکن اس وائرس سے ایک ہی دن میں وہ پوری فوج مر جائے گی، اور مرنے کی وجہ سے پوری روئے زمین پر اتنی بدبو پھیل جائے گی، تعفن، اٹھانے والا کوئی نہیں ہے ان کی لاشیں. تو پھر یہ بھی ملتا ہے روایت میں کہ اللہ تعالیٰ لمبی بڑی گردنوں والے پرندے بھیجے گا، وہ پرندے ان کی لاشیں اٹھا کر کے جنگلوں کی طرف چلے جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا، اتنی تیز بارش برسے گی کہ پوری زمین پاک ہو چکی ہوگی. اللہ اکبر. یاجوج اللہ ماجوج کا فتنہ ختم ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا. پھر اچانک ایک جانور باہر آئے گا جس کو دابۃ الارض کہا گیا ہے. یہ آئے گا، یہ آ کر کے اپنے ایک ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ایک ہاتھ میں سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، یہ دونوں لے کر کے زمین پر گھومتا رہے گا. جو مومن ہوگا اس کی پیشانی پر سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے نشان لگا دے گا. جو کافر ہوگا موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے اس پر لکیر کھینچ دے گا. جس کے لیے وہ نشانی لگا دیا وہ اسی حالت میں مرے گا. اور اس کے بعد پھر حدیث پاک میں ہے دابۃ الارض چلا جائے گا. پھر ہوگا یہ کہ ایک دن لوگ تھک کر کے سوئے ہوں گے، دھواں نظر آتا رہے گا، ہر جگہ دھواں. لوگ پریشان ہوں گے، اور اس کے بعد سوئیں گے تو رات اتنی لمبی ہوگی کہ لوگ اکتا جائیں گے. سو کر اٹھیں گے پھر سوئیں گے، سو کر اٹھیں گے پھر سوئیں گے. بچے جو ہے چیخ مارتے رہیں گے، اور پھر جانور اپنی کھیتیوں کی طرف بھاگنے کے لیے بے قرار ہوں گے. لیکن رات لمبی ہوگی، 3 راتوں کے برابر ایک رات ہوگی. اللہ اکبر. 3 بڑی راتوں کے برابر ایک رات کٹتی نہیں ہوگی. لوگ تھک چکے ہوں گے سو کر کے. کتنا اس کے بعد خوفناک پھر منظر ہے. اچانک چھوٹی روشنی آئے گی سورج کی. لوگ چیخ مارتے ہوئے خوشیوں سے باہر آ جائیں گے کہ اجالا آ گیا. پہلے تو لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ اب اندھیرا ہے، اب سورج آئے گا ہی نہیں. اللہ لیکن جیسی روشنی آنے لگے گی سب بھاگ کر کے باہر آئیں گے. لیکن دیکھیں گے اس وقت تو سورج جو ہے پچھم کی طرف سے نکل رہا ہوگا. ابھی سورج کہاں سے نکلتا ہے؟ پورب، ایسٹ سے نا، مشرق سے. اس دن سورج ویسٹ کی طرف سے، مغرب کی طرف سے نکل رہا ہوگا، پچھم کی طرف سے. پہلے ہلکا نکلے گا سورج. یہ دیکھ کر کے جو لوگ بہت لمبا سو کر کے آئے ہوں گے گھبرا جائیں گے کہ آج کیا ہوا. یہ وہ دن ہوگا کہ میرے آقا نے فرمایا توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا. اس کے بعد پھر کسی کا ایمان بھی قبول نہیں، کسی کی توبہ بھی قبول نہیں. یہ لاسٹ دن ہے توبہ کا. لاسٹ دن کیا، اس سے پہلے جو گزری رات لاسٹ تھی، رات لاسٹ تھی. سورج نکل کر کے آئے گا دھیرے دھیرے. اس کے بعد دوپہر کا وقت جتنا ہوتا ہے اتنے وقت تک وہ آئے گا، اور اس کے بعد پھر واپس مغرب کی طرف ہی چلا جائے گا. ایسا نہیں کہ پچھم سے نکل کر کے پورب میں ڈوبے گا. آدھے تک آئے گا دوپہر تک، اور اس کے بعد سورج پھر اپنے
معمول کے مطابق جیسی روٹین ہے واپس پھر پچھم کی طرف چلا جائے گا، ڈوب جائے گا. یا آخری دن ہے، اب کسی کا ایمان کام نہ کرے گا، اب کسی کی توبہ کام نہ کرے گی. اب معاملات کیا ہوں گے؟ دھیرے دھیرے مومنین کا انتقال شروع ہوگا تو نئے مومن نہیں ہوں گے، مومن انتقال کرتے جائیں گے، حکومتیں پھر سے ختم ہو جائیں گی. ایک روایت یہ بھی ملتی ہے جہجہ نام سے ایک اور بزرگ جو حکومت کریں گے چند سال، لیکن اس کے بعد پھر عادل حکمران نہیں آئیں گے، ختم ہوتے چلے جائیں گے. اب مسلمانوں کی تعداد جب گھٹنے لگے گی تو پھر بے حیائی بہت بڑھ جائے گی، اتنی کہ کھلے عام زمین پر سب کچھ ہونے لگے گا. ننگا پن جانوروں کی طرح لوگ زنا کرتے رہیں گے، سڑکوں پر، روڈوں پر، راستوں پر سب کھلے عام گناہ ہو رہے ہوں گے، بے حیائی بڑھ چکی ہوگی. یہاں تک کہ حبشیوں میں سے، اب کالے لوگوں میں سے ایک جماعت جائے گی خانہ کعبہ کو بھی گرا دے گی. اللہ، یہ وہ زمانہ ہوگا جب مومنین ختم ہو چکے ہوں گے. اب اس کے بعد ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی، نرم، اس کے متعلق فرمایا گیا ہے بہت نرم ہوا، میٹھی ہوا چلے گی اور پوری دنیا میں چلے گی. جو مومن ہوگا وہ ہوا ان کے بغلوں سے گزرے گی تو وہ اسی وقت انتقال کر جائیں گے. ایمان والے ختم ہو چکے ہوں گے. اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روئے زمین پر اللہ اللہ کہنے والا کوئی بھی باقی نہیں رہے گا. یہ اینڈ لاسٹ مومنٹ پر میں آ رہا ہوں، ختم ہونے کے قریب ہے. سب مومنین انتقال کر چکے ہوں گے اس ہوا کے بعد. اس کے بعد چند سال زندگی گزرتی رہے گی نارمل، لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے. پھر اچانک ایک دن حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے. یہ سور ایک باجے کی شکل کی چیز ہے، دھیمی دھیمی آواز اس کی بڑھتی جائے گی. اب یہ آواز اتنی تیز بڑھے گی کہ دھماکہ ہوگا پوری زمین پر، زلزلہ آ جائے گا. اتنا بڑا زلزلہ آئے گا کہ قرآن میں ہے یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا. تم اس دن دیکھو گے حمل والی عورتوں کے پیٹ سے بچے باہر آ جائیں گے. ہر آدمی جو دودھ پلانے والی ماں جو ہے بچے کو لے کر بیٹھی ہوگی، اس آواز پر وہ بچے کو اٹھا کر پھینک دے گی. کوئی ماں اپنے بچے کو پھینکے گی؟ لیکن وہ دن ہوگا جب ماں اپنے بچے کو پھینک دے گی. حاملہ عورت، اس کا پیٹ نکل کر کے بچہ باہر آ چکا ہوگا. اللہ، لوگ جو کام کر رہے ہوں گے وہیں پر سب اپنے کام چھوڑ چکے ہوں گے. اور اس کے بعد پھر اسی سور کی آواز کے بڑھتے بڑھتے جب زمین میں زلزلے آئیں گے سب ختم ہو چکے ہوں گے، سب کی موت ہوگی. پھر اللہ فرماتا ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، پہاڑوں کو دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑایا جائے گا. اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ. جب تم دیکھو گے سورج کو کالا کر دیا جائے گا، اللہ، تارے آپس میں ٹکرا دیے جائیں گے، پھاڑ دیے جائیں گے، اللہ، اور سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی. اللہ پوری اکبر، دنیا اللہ، تہس نہس ہو چکی ہوگی، ختم. یہ قیامت ہے. اللہ، اس کے بعد پھر سارے جب فنا ہو چکے ہوں گے اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو بھی موت عطا کرے گا اور روح نکالنے والے فرشتے اسرائیل علیہ السلام کو بھی موت عطا کرے گا. اللہ، اب کون باقی رہے گا؟ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر شے فنا ہو چکی ہوگی، باقی رہنے والی ذات صرف تمہارے رب کی ہوگی. اللہ. اس کے بعد مولا کریم کو جب منظور ہوگا اسرافیل علیہ السلام کو اٹھائے گا اور پھر سور پھونکنے کا حکم ہوگا، دوبارہ سور پھونکا جائے گا. اب وہ جو منظر ہے وہ ایک الگ دنیا ہے، وہ ایک الگ دنیا ہے، عالم آخرت ہے. جب سور پھونکا جائے گا تو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان جنات آئے تھے سب کو اٹھایا جائے گا. حدیث پاک میں ہے اب وہ دوسرے سور سے، نفخہ ثانیہ سے سب سے پہلے جو اٹھے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر سے اٹھیں گے. حضور نے فرمایا دوسرے سور کے بعد میں اپنی قبر سے اس طرح اٹھوں گا
کہ میرا ایک ہاتھ ابو بکر کے کندھے پر ہوگا، دوسرا ہاتھ عمر فاروق کے کندھے پر ہوگا۔ اس شان سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میدان قیامت میں آئیں گے، اور اس کے بعد کے جو مناظر ہیں، ہر آدمی کو کھڑا کر دیا جائے گا، ہر انسان کو میدان میں کھڑا کر دیا جائے گا، اور تمہیں چاہے تم کو مٹی کھا چکی ہو، تم کسی کی غذا بن چکے ہو، تم کو جلا دیا گیا ہو، تم کو پانی میں غرق کر دیا گیا ہو، کسی بھی حالت میں ہو، اور رب قدیر فرماتا ہے جب ہم نے تم کو نطفے سے پیدا کیا پورا انسان، تو تمہارے جلا کر خاک ہو جانے کے بعد تمہاری راکھ سے بھی وہ تم کو دوبارہ زندہ اٹھائے گا۔ بے شک جب تمہیں زندہ اٹھایا جائے گا، پھر یہ میدان ہوگا، یہاں پر جو کھڑا کر کے حساب کتاب کا دن ہوگا وہ 50,000 سال کے برابر کا ہوگا۔ اب یہ ایک لمبی داستان ہے میرے عزیزو، وہاں کے جو حالات ہیں، اس دن ایک آواز آ رہی ہوگی جس کو قرآن میں اللہ نے فرمایا لمن الملک اليوم، اللہ فرمائے گا آج کی بادشاہت کس کی ہے، آج کی بادشاہت کس کی ہے؟ پھر مولا خود فرماتا للہ الواحد القہار، ایک قہر کرنے والے خدا کی آج حکومت ہے۔ اللہ جو اکبر۔ اکڑتے تھے، جو گھمنڈ کرتے تھے، سب کو کھڑا کیا جا چکا ہوگا، اور فرشتے پکار رہے ہوں گے این الجبارون این المتکبرون، کہاں ہیں غرور میں چلنے والے، کہاں ہیں اکڑ میں رہنے والے، سب جمع ہو جاؤ۔ سب کے گناہ ان کی پیشانیوں سے ظاہر ہو رہے ہوں گے، کسی کو داغ داغ کر کے فرشتے نشان بنا رہے ہوں گے کہ یہ چور ہے، یہ زانی ہے، یہ شرابی ہے، یہ حرام خور بھی کرتا رہا، سب کی الگ الگ نشانیاں بنائی جا رہی ہوں گی۔ اس بھرے محشر کے میدان میں ہمارے لیے کون ہے میرے عزیزو؟ ہم اسی رب ذوالجلال کو منانے کے لیے آج آئے ہیں۔ اس تصور کے ساتھ اب ہم کھڑے ہو کر اس کا ذکر کریں گے کہ مولا آج ہم تجھے منا رہے ہیں، تو ہم سب سے صلح فرما لے، کل بھری قیامت کے دن ہمیں ننگا اور ذلیل ہونے سے محفوظ فرما لے، آمین۔ اور قیامت کا دن ہوگا انشاءاللہ العزیز میرا رب اسی ذکر کی مجلس کی برکت سے ہماری بخشش کا اعلان فرمائے گا۔ آمین ثم وہ آمین۔ دن کتنا خوبصورت ہوگا، ذرا تصور کرو کہ اس ذکر کی مجلس کو اللہ تعالیٰ ذریعہ بنائے، اور قیامت کے دن جب سب کھڑے ہوں گے لاکھوں کی تعداد میں، اور تمہارا نام پکارا جا رہا ہوگا فلاں کا بیٹا فلاں کہاں ہے، تم گردن اونچی کر کے دیکھ رہے ہوں گے کیا ہے میرے حساب میں، کیا ہے میرے پلے میں، تو فرشتے کہیں گے اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے، تیرے لیے جنت ہے۔